ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بعد خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر جو دن بھر سے آئی ہوئی ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے ناظرین گرامی، پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ تعلیم کے بہت سے شعبے ہیں جس میں تعلیم قرآن و سنت کا شعبہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ وحی الہی اور فرمان نبوی سے مربوط ہے۔ یہی سبب ہے کہ مغربی دنیا سے لے کر دوسرے مذاہب کے لوگ اسی میں لگے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے قرآن سے دور کیا جائے۔ چنانچہ تاریخ اٹھا کر کے ہم دیکھیں گے تو بہت سارے ایسی چیزیں ملتے ہیں جس میں مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے اختیار کیے گئے۔ اسکولوں کی نصاب تعلیم کو چینج کر دیا گیا، ان کے شریعت کے اعتبار سے عمل کرنے والے مسلمانوں کی ان بہت ساری چیزوں کو قدغن لگانے کی، رکوانے کے لیے ماڈرن لائف کے نام پر، لائف سٹائل چینج کرنے کے نام پر، فیشن کے نام پر، پسماندگی کے نام پر دور دھکیلنے کی کوششیں ہوئیں، لیکن وہ کسی بھی اعتبار سے کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ آج بھارت کا قریہ قریہ، چھوٹی چھوٹی سی بستی، بلکہ پوری دنیا میں دین کی طرف بڑھنے والوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ دین کی تعلیم اور عصری تعلیم ایک ساتھ حاصل کرنے کے دوڑ میں ہر کوئی شامل ہو رہا ہے۔ جس طرح سے بھی چیلنجز آ رہے ہیں اس کو قبول کرتے ہوئے اس وقت اہلیان اسلام جو ہے پوری طرح سے اس کو اپنے گھروں تک دین کو اور دینی مزاج کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا کردار جو ادا کیا جا رہا وہ مدارس کا ہے۔ اور آج مدارس ایک ساتھ عصری تعلیم بھی دے رہے ہیں اور دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور کرناٹک میں بالخصوص ایک سلسلہ چل نکلا ہے۔ چھوٹے چھوٹے قریوں میں اس کی گونج نظر آ رہی ہے۔ اگر اسی میں سے میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں تو جامعہ فیض القرآن نرساپور شرال کوپا کا اور سعدیہ اسکول جو گزشتہ کئی سالوں سے شرال کوپا کے لوگوں میں دینی تعلیم کو، عصری تعلیم کو ایک ساتھ پہنچانے کی پوری تگودو میں، پوری جدوجہد میں، اس کے یہاں ایک سالانہ اجلاس میں ہمیں شامل ہونے کا موقع ملا، اور اس موقع پر جامعہ فیض القرآن نرساپور کے 6 حافظ قرآن کے جو ہے سروں پر حفظ قرآن کی تکمیل کا تاج سجایا گیا۔ ان کی ہمت افزائی ہوئی، ان کی حوصلہ افزائی ہوئی، اور یہاں پر بھی بڑے پیمانے پر جو ہے ان کے والدین، سرپرستان، خواتین وغیرہ شامل تھیں۔ اور اس سالانہ اجلاس میں جو ہے یہاں پر بھی مولانا ابو طالب رحمانی صاحب جو ملک کے مشہور شخصیت ہیں، اور حضرت مولانا افتخار صاحب قاسمی دامت برکاتہم بھی شامل تھے، جو کہ صدر جمعیت علماء کرناٹک کے صدر ہیں، اور جو ہے مختلف تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں، عالم دین ہیں، ان کا بھی مدرسہ ہے۔ کرناٹک کے مختلف علاقوں میں اس طرح کے اجلاس میں جا کر کے وہ بھی دین کی جانب راغب کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو دینی تعلیم کے سلسلے میں پوری طرح سے جو ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے سمجھانے کی، تربیت کرنے کی، رہنمائی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اس موقع پر بھی دونوں حضرات نے بہترین انداز میں پرمغز طور پر جو ہے دینی شعور بیدار کرنے کی کوششیں ہوئیں، اور پھر بالخصوص مولانا ابو طالب رحمانی صاحب نے اس موقع پر جو ہے اولیاء کرام کے حوالے سے کس طرح سے انہوں نے جو ہے محنتیں کی، وہ کیوں اس طرح بنے، کس طرح ان کی تربیت ہوئی، ان کی مائیں کس قدر تہجد گزار تھی، وضو کر کے کس طرح سے جو ہے اولیاء کرام کو جب بچوں کو دودھ پلایا جاتا ہے تو ان کے گھر میں اولیاء کرام پیدا ہوتے ہیں، اس کا حوالہ دیتے ہوئے بہترین انداز میں جہاں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مولانا افتخار قاسمی صاحب نے بھی جو ہے اپنے بیان میں الگ الگ انداز میں قرآن و حدیث کے حوالے سے دینی تعلیم اور حفاظ کرام کے جو ہے اہمیت، اور ان کے جو قیامت کے روز ان کے والدین کو جس طرح سے جو ہے روشن چہروں کے ساتھ ان کو جو ہے بلایا جائے گا،
ان کی گردنیں اونچی ہوں گی، ان تمام چیزوں کو پیش کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں، جس سے اور اس اجلاس کو دیکھتے ہوئے محسوس ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے یہ مدرسہ یا اسکول، یہ سعدیہ اسکول، وہ اپنی ترقیات کی جانب گامزن ہے۔ سینکڑوں طلبہ یہاں پر جو ہے اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس موقع پر چونکہ اسکول بھی ہے تو بہترین انداز میں طلبہ نے اپنے سالانہ اجلاس میں الگ الگ ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے، اصلاحی پروگرام بھی پیش کیے، کراٹے کا بھی کرتب دکھائے گئے۔ بچوں کو جس اعتبار سے مدرسہ اور اسکول میں جس نوعیت سے جو ہے تربیت دی جا رہی ہے، پڑھائی کے علاوہ دیگر شعبہ جات میں، اس کی بھی جو ہے یہاں پر عوام کے سامنے مثالیں پیش کرنے کی کوششیں ہوئی۔ بچوں کے جو ہے مختلف ثقافتی پروگرام کے حوالے سے، نعت کے ذریعے سے، نظم کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، مختلف نظموں پر کرتب کے ذریعے سے اور ڈراموں کے ذریعے سے، یہ ساری کی ساری چیزیں بیان کرتی ہے کہ اسکول ہو یا کالج ہو یا مدرسہ، کس طرح سے جو ہے وہ اپنے ترقیات کی جانب گامزن ہیں۔ واقعی میں حافظ ابوبکر حیات مدنی جو اس مدرسے کے محتمم ہیں، اسکول کے بھی محتمم ہیں، اور اس وقت جو ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ چلا رہے ہیں، وہ بواقعی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے مختصر مدت میں شرالکوپا میں ہو یا نرساپور میں موجود مدرسہ ہو، یہاں دونوں کو جو ہے دونوں اداروں کو بہترین انداز میں رہنمائی کرتے ہوئے، ذمہ داری سنبھالتے ہوئے اس کو ترقیات کی جانب لے جانے کی مکمل طور پر کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بھی، ان کے ساتھی بھی جو ہے اس موقع پر قابل مبارکباد ہیں۔ اور مولانا اظہر الدین ندوی صاحب جو کہ مدینہ العلوم شکاری پور کے جو ہے محتمم ہیں اور قاضی شہر ہیں، انہوں نے بھی بہترین انداز میں نظامت کے فرائض انجام دیتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو نبھایا، اور اس مدرسے کی بہت سارے اہمیت کو اور ان کی بہت ساری خصوصیات کو لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کی۔ ناظرین گرامی، آئیے اب دوسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ صفا بیت المال شاخ ساگر جو کرناٹک کے شموگا ضلع میں آتے ہیں، ان کی جانب سے لگاتار عوام کو اور غریبوں کو، بیواؤں کو، بے روزگاروں کو مدد فراہم کرنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے صفا بیت المال شاخ ساگر یہاں پر الگ الگ پیمانے پر، الگ الگ عنوانات پر جو ہے لوگوں کی مدد کر رہا ہے، جس میں اگر دیکھا جائے تو جو ہے بیواؤں میں وظائف کی تقسیم ہے، اور صفا کی جانب سے ٹیلرنگ کی ٹریننگ دیا جانا ہے، جس میں اب تک سینکڑوں خواتین کو ٹیلرنگ سکھائی بھی گئی، ان کو ٹیلر مشینیں بھی جو ہے دی گئی۔ ابھی تک ساگر کے آس پاس حلقے میں 6 مکانات کی تعمیر بھی کر کی دی گئی ہے۔ رمضان میں ریشن کٹ کی تقسیم کی جاتی ہے، یہاں سے یتیم بچوں میں عید کٹس بھی تقسیم کیے جاتے ہیں، اور الگ الگ اعتبار سے جو ہے ساگر صفا بیت المال کی جانب سے جو ہے اس وقت خدمات انجام دی جا رہی ہیں۔ یہ تصاویر بتاتی ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے ہو رہی مختلف میدانوں میں صفا بیت المال ساگر کی اور ان کے ذمہ داران، اور بالخصوص مولانا کلیم اللہ شاہی صاحب، یہ جو ہے مختلف میدانوں میں کام کر رہے ہیں، جیسے کہ جو ہے ایجوکیشن کی امداد، یعنی ایجوکیشن اسکالرشپ بھی غریبوں کو دی جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس وقت جو ہے مختلف پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں بچوں میں، بالخصوص جو غریب اور الگ الگ چھوٹے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کو اسکول کٹس ہو یا پھر جو ہے کاپیاں، کتابیں وغیرہ بھی تقسیم کیے جانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ صفا بیت المال شاخ ساگر کی جانب سے جو ہے ماہانہ 50 بیوگان اور مریضوں میں ماہانہ وظائف بھی تقسیم کی جاتی ہے، بیماروں میں طبی امداد فراہم کی جاتی ہے، غریب بچوں میں تعلیمی کٹس تقسیم کی جاتی ہے، غریب بچوں کی شادیوں میں امداد فراہم کی جاتی ہے، لاوارث میتوں کی تجہیز و تکفین، بارش باڑھ کے موقع پر ہنگامی امداد فراہم کرنا، غربا میں قربانی کے گوشت کی تقسیم، غریب روزے داروں میں رمضان راشن تقسیم، ماہ ربیع الاول میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہم بھی چلائی جاتی ہے، اور جو ہے یہاں پر عید پیکیج تقسیم کیے جاتے ہیں، مفت ٹیلرنگ کلاسز کا تو میں نے تذکرہ کر دیا ہے، غریب بے سایہ خاندان میں مکانات کی تعمیر بنا کر کے ان کے حوالے کی جاتی ہے، اور خدام دین کے لیے جو ہے لون دیا جاتا ہے، لون کے ذریعے سے بھی، تاکہ سود والے لون سے اور سنگا جیسے آفتوں سے اپنی قوم کی خواتین کو اور غریبوں کو بچایا جا سکے۔ موسم گرما میں بس اسٹاپ اور دیگر جگہوں پر ٹھنڈے پانی کا بھی نظم کیا جاتا ہے، اور اس میں تمام جو ہے بغیر کسی فرق کے
ہندو مسلم تمام لوگوں میں امداد وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے۔ موسم سرما میں ضرورت مندوں کے لیے گرم چادروں کا انتظام اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو صفا بیت المال شاخ ساگر کی جانب سے مختلف موقعوں پر کیے جاتے رہے ہیں۔ اس موقع پر ایک غریب خاتون کو، معذور خاتون کو اس کو خود کفیل بنانے کے لیے بھی ایک چھوٹی سی دکان بنائے دیے جانے کے اس میں صفا بیت المال کے مرکزی صدر ہیں مولانا غیاث احمد رشادی اور ان کے رفقا وغیرہ بھی اس موقع پر، اور ساگر کے صفا بیت المال سے جڑے ہوئے دیگر ذمہ داران، کمیٹی کے ممبران وغیرہ شامل تھے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے صفا بیت المال مختلف علاقوں میں، مختلف ریاستوں میں بڑے پیمانے پر کام کر رہا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، تیسری خبر کی جانب بڑھتے، مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ریاست میں جاری خصوصی گہری نظر ثانی کے عمل پر سخت اعتراض کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف انڈیا پر سنگین الزامات عائد کیے۔ کلکتہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس عمل کے ذریعے دانستہ طور پر اقلیتی طبقے کے ووٹروں کے نام فہرستیں خارج کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق شکایات مسلسل موصول ہو رہے اور صورتحال تشویشناک ہے۔ ادھر برہن ممبئی میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں ووٹوں کی گنتی کے دوران سامنے آنے والے تازہ رجحانات کے مطابق بی جے پی کی قیادت والا مہایوتی اتحاد واضح اکثریت کی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جیسے جیسے گنتی آگے بڑھی، اتحاد نے اکثریتی حصے کو عبور کر لیا ہے، جس سے شہر کی بلدیاتی سیاست میں طاقت کے توازن میں نمایاں تبدیلی کے آثار نظر آنے لگے ہیں۔ ادھر سپریم کورٹ نے جمعہ کو الہ آباد ہائی کورٹ کے جسٹس یشونت ورما کی عرضی خارج کر دی، جس میں انہوں نے لوک سبھا اسپیکر کے اس فیصلے کو چیلنج کیا جس کے تحت ججز جانچ ایکٹ 1968 کے تحت ان کے خلاف 3 رکنی جانچ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ عدالت نے واضح کیا کہ موجودہ معاملے میں عرضی گزار کسی بھی طرح کے عدالتی راحت کے مستحق نہیں ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، سماجوادی پارٹی کی سینئر رہنما ایس ٹی حسن نے سنبھل میں پیش آئے تشدد کے واقعے اور پولیس افسر چودھری کے خلاف درج FIR کے معاملے پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کے فیصلے کو اوپری عدالت میں چیلنج کرنا قانونی حق ضرور، لیکن عملی طور پر عمل مجرموں کو بچانے جیسے تاثر بھی پیدا کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب عدالت نے FIR درج کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مضبوط بنیاد ضروری ہوگی۔ امریکہ نے حال ہی میں 75 ممالک کے خلاف ویزا سے متعلق بڑا قدم اٹھایا ہے، جس نے پاکستان کو پریشان کیا۔ دراصل امریکہ نے پاکستان، روس، ایران اور افغانستان سمیت 75 ممالک سے آنے والے درخواست گزاروں کی ویزا پروسیسنگ روک دی ہے۔ اب جب امریکہ نے پاکستان سے آنے والے درخواست گزاروں کی ویزا پروسیسنگ روک دی ہے تو پاکستان نے اس وقت الگ پریشان ہو چکا ہے۔ ادھر ایک رپورٹ میں تصدیق کی ہے کہ قابل اسرائیل کی جانب سے غزہ پر مسلسل کی نسل کشی کی جنگ کے اثرات سے فوری انسانی بحران تک محدود نہیں رہے، بلکہ اس نے فلسطینی عوام کے مستقبل آبادیاتی وجود کو بھی شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق شرح پیدائش میں غیر معمولی کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ ماں اور نوزائیدہ بچوں کی اموات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے اور تولیدی صحت کی دیکھ بھال کا نظام تقریباً مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے اس امر پر زور دیا کہ غزہ کی پٹی میں تباہی کے پہاڑ بنے ملبے کو ہٹانے کے لیے بھاری مشنری کی فوری اور ناگزیر ضرورت ہے۔ گوٹریس کے ترجمان نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا، غزہ میں ملبہ ہٹانے کے لیے بھاری آلات کی فراہمی اشد ضروری ہے، مگر افسوسناک طور پر ایسے آلات کو غزہ میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے کہا کہ قابل اسرائیل کی جانب سے وسطی غزہ کے علاقے دیر البلح میں الحولی خاندان کے گھر پر کیا گیا نیا حملہ ایک سنگین اور کھلی خلاف ورزی ہے جو سیز فائر معاہدے کی مسلسل پامالی کو ثابت کرتا ہے اور ظالم صہیونی درندوں کی درندگی کو بھی۔ ادھر قابض ظالم صہیونی درندوں نے مشرقی لبنان کے علاقے بقا الغربی میں مختلف مقامات کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا۔ لبنانی ذرائع نے بتایا کہ قابض ظالم صہیونی درندوں کے 2 ڈرون طیاروں نے بقا کے علاقے میں واقع سحمر اور مشغرہ کے بلدات میں اہداف پر حملے کیے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، یمن میں تحریک انصار اللہ کے قائد عبداللہ الملک الحوثی نے کہا ہے کہ ان کی جماعت قابض اسرائیل کی نقل و حرکت کی مسلسل نگرانی اور تعاقب کر رہی ہے اور صومالی لینڈ میں نگرانی کی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانے پر کام کیا جا رہا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، ظالم صہیونی درندوں کی جیل سے رہا ہونے والے اسیر صحافی مجاہد بن مفلح دماغ میں شریان پھٹنے کے باعث ہونے والے شدید دماغی ہیمریج کے نتیجے میں دماغ کے ایک نہایت حساس اور پیچیدہ جراحی کے اسپتال کے منتقل کیے گئے ہیں۔ ان کے بھائی نے تصدیق کی جراحی کا کامیاب رہی تو تاہم مجاہد اس وقت سخت طبی نگرانی میں کوما کی حالت میں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں زیر علاج ہیں۔ ناظرین، آج کے بعد خاص بات اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔